ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، اجازت عطا فرمائی ہے۔ بہت سے حواس انسان کے ساتھ ایسے ہیں کہ ان کی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ سامان موجود ہے۔ اب وہ تسکین حاصل کرنی ہے لیکن حد میں رہتے ہوئے۔ آنکھ ہے نا، تو آنکھ کے دیکھنے کے لیے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور بہت سی چیزیں ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے دیکھو۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جتنا زیادہ دیکھو گے اتنا اللہ خوش ہوگا۔ قرآن کریم کو جتنا زیادہ دیکھیں گے اللہ خوش ہوگا۔ کچھ چیزوں کو دیکھنے کی خواہش اچھی ہوتی، کچھ بری ہوتی۔ اچھا، آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں کعبہ شریف کو دیکھوں، اللہ خوش ہوگا۔ میں گنبد خضرا کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جتنا دیکھتے جائیں گے اتنا خوش ہوتا جائے گا۔ لیکن جس کو دیکھنے سے اس نے منع کیا ہے وہاں سے خود کو روکنا ہے۔ یہ ہے حد ہماری۔ زبان ہے ہمارے پاس، اور اس کے اظہار کے لیے ہمارے پاس لفظوں کا خزانہ ہے۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کا ہم اظہار زبان سے کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا اظہار بہت اچھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اظہار گناہ ہے۔ مثلا کسی کے خلاف دل میں نفرت آئی، اور نفرت کی وجہ سے دل چاہ رہا تھا اس کو کوئی برا لفظ کہا جائے، گالی دی جائے، لیکن روک رہا ہے اللہ، نہ، گالی نہیں دینی۔ اب یہ زبان کو حد میں رکھنا ہے۔ زبان ہے نا، اس کا ذائقہ بھی ہے، کھانے کی اشتہا ہوتی ہے۔ کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ تو حلال کھاؤ اپنی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن حد کو کراس نہیں کرنا۔ تو جو حد کو کراس کرتا ہے، حد توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ شکر کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ آپ کے پاس کم ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے بھی کم بھی کسی کے پاس ہوگا، جتنا کم آپ کے پاس ہے نا۔ کیونکہ ہمیں اپنا کم اس وقت لگتا ہے جب ہم اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے سے کم والے کو دیکھیں گے تو ہمیں کم نہیں لگے گا، زیادہ لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو شکر ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے۔ میرے آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی حضور مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیا مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، جو ظلم کر رہا ہے نا اس کو روک دو، ظلم سے، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ وہ ظلم سے رک جائے گا، یہی اس کے لیے تمہاری مدد ہے۔ تو ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ کسی خائن اور بڑے گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت دور جاہلیت میں، مشرکین مکہ کے اعتبار سے جو دور تھا جاہلیت کا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعتبار سے تو سارا ہی دور نور والا دور ہے، علم و حکمت والا دور ہے۔ حضور نے تو بچپن سے ہی موتی لٹائے۔ تو اظہار نبوت سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور میں بھی حضور کی یہ صفت تھی،
حضور مشہور تھے کہ یہ امین ہیں، امانت والے ہیں، یہ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خائن سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو بری بات کو آشکارا کرے۔ ہاں مظلوم، یہ 6 پارے کی پہلی آیت کا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ جو ظلم ہوا ہے وہ بیان کر دے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کی برائیاں جو ہم ہر کسی کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کھلم کھلا کوئی جرم کر رہا ہے اور اس پر اس کو کوئی ندامت بھی نہیں ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھنے لگ جائیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فضول خرچی پسند نہیں۔ اچھا بخل بھی پسند نہیں ہے، فضول خرچی بھی پسند نہیں، کنجوسی بھی نہیں کرنی، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بے جا خرچ کرتے رہنا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ آج کا دور شادیوں کا دور ہے، کتنا ہم فضول خرچ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا۔ انہ لا يحب المستکبرین، تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نہت شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ پر پھل لگا ہوتا ہے وہ اتنا جھکتی ہے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو عاجزی اسی میں آتی ہے جس میں کچھ ہوتا ہے، اگر عاجزی نہیں ہے تو سمجھو پانڈا خالی۔ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر سے محبت نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال ضائع کرنے والے کے بارے میں فرمایا، احادیث میں بھی کچھ مضمون ہے، فرمایا مال ضائع کرنے والا، بہت زیادہ سوال کرنے والا، بہت مانگنے والا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بحث کرنے والا، ایسے بحث کیے جانا، کوئی موقع ملے صحیح، بحث پہ بحث، مقصد ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے کیا کرنا بھی، اس نے کس کا کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ ہم لیڈرز کی بحثوں میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اپنے لیڈر کا دفاع کرتے ہوئے آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں لڑائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بہت بحث کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جاہل بوڑھے سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب کہ زندگی ساری گزر گئی اور اس نے سیکھا ہی نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا۔ جب بھی موقع ملے علم سیکھیں، علم دین حاصل کرنا جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہم پر فرض ہے، ضروریات دین کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرمایا اللہ جاہل بوڑھے سے محبت نہیں فرماتا، ظالم امیر سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ظالم نہیں بننا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ رحم دل بن جاؤ۔ فقیر ہے لیکن تکبر کرتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت نہیں فرماتا۔ ماں باپ کی نافرمان سے، یہ ایک اور حدیث ہے مصنف کی، فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان سے محبت نہیں کرتا، سب کے فرما بردار ہیں، سب سے بڑا اچھا رویہ ہے، بڑا اچھا سلوک ہے، ہر کسی کے ساتھ تعلق میں خوب لحاظ ہے، نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا تم نے اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسے حسین رویوں کا اگر والدین تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں؟ والدین ڈر جاتے ہیں، بیٹا آ گیا گھر میں، ناراض نہ ہو جائے تو چپ کر جاؤ بھائی۔ اللہ اکبر، میں نے کئی بار اس چیز کا اظہار کیا۔ مجھ سے ایک اماں فون پہ بات کرتے ہوئے رو پڑی، اپنے بیٹے کی شکایت لگاتے، وہ ہمارے پاس پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کی شکایت لگاتے ہو نا، مجھ سے رو پڑی اور کہنے لگی
حضرت صاحب اس کو پتہ نہ چلے میں نے آپ کو بتایا. ایسے ڈر جاتی ہیں مائیں بچوں سے. بد نصیب ہیں وہ بچے جن کی مائیں ان سے ڈر رہی ہیں. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق اور بد زبان اس سے اللہ محبت نہیں کرتا. اچھا کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ یہ اب قرآن کریم کی آیات سنیے گا. میں چاہوں گا اس کو ذرا ذوق سے سنیں آپ، اور میں بھی اس کو طرز سے پڑھوں گا. تو وہ جو چیزیں جن سے محبت نہیں کرتا اللہ میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آیات ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اچھا دنیا میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار بڑا احسان کیا تو اس پر، لیکن اس نے اپنی واری جب آئی نا اس نے قدر نہیں کی. یا میں نے اتنی محبت کی تھی، اتنے میرے احسانات تھے، اتنی زندگی اتنے سال میں اس پر احسان کرتا رہا اور بدلے میں اس نے محبت نہیں کی. اللہ فرماتا ہے لوگوں سے کیوں بدلہ مانگتے ہو؟ تم میرے بندوں پر خرچ کرو میری وجہ سے کہ میرے بندے ہیں. اب بندوں سے رضا نہ مانگو، میں خود محبت کرتا ہوں. محسنین سے میں خود محبت کرتا ہوں. اچھا دنیا میں کسی کا ہم کو معاملہ خراب کر لیں تو ہم اگر اس سے معافی لینے جائیں نا تو پہلی بات معافی ملتی نہیں ہے. مل بھی جائے نا تو وہ بندہ غصے کا اظہار ضرور کرتا ہے. جس کا حق مارا ہوتا ہے نا 4 بندوں میں انسلٹ ضرور کرے گا ٹھیک ٹھاک کر کے کہ اب چلو معاف تو کرنا ہی ہے، اس کے منہ سے فلاں آ گیا معاف تو کرنا پڑے گا، لیکن ایک بار اپنا کلیجہ تو ٹھنڈا کروں. لیکن اللہ کہتا ہے بندے تو نے مجھے ناراض کیا نا، مجھے ناراض کیا ہے تو میرے در پہ آ تو صحیح. اگر آئے گا نا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھ سے پھر بھی محبت کروں گا. ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، اب دیکھو میرے گھر میں آ گیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے وہ اس کو معاف کر دے گا. فرشتوں گواہ ہو جب میں نے کر دیا اسے معاف. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے. خوب پاکیزگی کا اہتمام ہونا چاہیے. اچھا سردیوں کے مہینے میں، سردیوں کے موسم میں، اب خیر وہ سردی تو نہیں رہی جو ہم نے بچپن میں دیکھی ہے، لیکن پھر بھی سردی تو ہے، بزرگوں کو تو پھر بھی لگتی. تو سردی میں وضو کرنا بھی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، غسل تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن سردی میں اگر وضو کرے بندہ تو اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. سردی میں جو وضو کرتا ہے اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو خوب پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. یہ ڈرنے والے اچھے ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفت ہے قرآن کریم میں بشیرا و نذیرا. بشیر خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے. حضور نے ہمیں بتایا بھئی یہ عمل کرو گے اتنا زیادہ ثواب ہے.
اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، جنت ہے، شفاعت کی احادیث ہیں، بہت سارے بشارتیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنائیں، لیکن نذیرا، حضور نے ڈرایا بھی ہے۔ ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت سے امید بھی لگائے رکھنا چاہیے۔ تو ڈرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے اللہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں سے بڑے کمال کی چیز ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑا سٹرونگ بناتی ہے، بڑی طاقت دیتی ہے۔ اگر ہمیں صبر کی طاقت کا پتہ چل جائے نا، کمال ہو جائے۔ ہم بہت ساری مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اگر ہمیں صبر کی افادیت کا پتہ چل جائے کہ صبر کیا چیز ہے۔ دیکھیں صبر کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کوئی دکھ آ گیا تو اب صبر کرنا ہے، یعنی زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں کہنا، بری بات نہیں کہتی، یہ بھی صبر ہے، لیکن صرف یہی صبر نہیں ہے۔ صبر کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، اختیار ہے، موقع ہے، آپ غلط کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیسوں سے ہر چیز آج کل معاذ اللہ آسان ہوئی پڑی ہے، استغفر اللہ۔ اختیار ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن خود کو روک رہے ہیں۔ میرے رب نے منع کیا، میرے رب نے روکا۔ اب یہ جو خود کو بندہ روک رہا ہے، یہ بہترین صبر ہے۔ اس خواہش سے خود کو روکنا جس سے رب نے منع کیا ہے۔ اچھا، زندگی میں بہت ساری جائز خواہشیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، ہماری آمدن سے باہر ہوتی ہیں، ہمارے پاس سورسز نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ایک بندے کی آمدن ہے ایک سائیکل جتنی، وہ اگر سوچتا ہے میں نے بڑی گاڑی لینی ہے تو بڑی گاڑی ہر کوئی لے سکتا ہے، جائز ہے، اگر ذرائع حلال ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر خواہش کرتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اب اس خواہش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے کام وہ کر جائے جو خلاف شرع ہیں، خود کو بہت مشکل میں ڈالے۔ انسٹالمنٹ کروا لی، مشکل میں پڑ گئے نا، تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں نا پھر۔ اچھا، وہ جو کتنی مشکلوں میں انسان گھرا، کتنی تکالیف پر اس نے کمپرومائز کیا اور ان کو جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور زندگی کا بیشتر حصہ اس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے تکلیفوں میں اس نے گزار دیا، اگر ماضی میں پلٹ کر اس خواہش کو صبر سے دبا لیتا تو ساری مشکلیں اس کی حل ہو جاتی۔ یہ ہے صبر کی طاقت۔ جس کو صبر نصیب ہو گیا نا، بزرگ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں جو صبر نہیں کرتا نا، صبر نہیں کرتا تو بے صبری بادشاہوں کو بھی فقیر بنا دیتی ہے، اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب دیکھنا ایک بندہ بک ہی نہیں رہا، نہیں بک رہا، جتنی مرضی قیمت لگا دو، جو بک نہیں رہا وہ زیادہ قیمتی ہے یا جو بک رہا ہے وہ قیمتی ہے؟ تو وہی نہیں بکے گا جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ صبر بہت بڑی دولت ہے، اس لیے فرمایا اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ اور کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ان سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ اچھا، توکل کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے، اب کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے بھاگ دوڑ کرنے کی؟ یہ توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر بھروسہ کرو،
اللہ پر اگر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے بھوکے پیٹ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو تو ایسے تمہیں دے گا۔ اب جو حضور نے مثال عطا فرمائی ہے اس میں آپ غور کریں نا، پرندہ اس کا پیٹ بھرا ہے، کیسے بھرا ہے؟ ادھر گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے بھرا ہے، وہ اڑا ہے۔ جب وہ اڑا ہے اس نے دانہ تلاش کیا ہے تو اللہ نے اس کے حصے کے دانے تک اس کو پہنچایا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کوشش کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ تو انسان جب کوشش کرے گا تو پھر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ توکل یہ ہے کہ اپنے طور پر ساری کوشش کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے، جو ذرائع ہیں ان ذرائع کا اہتمام کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ بھروسہ اپنے قوت بازو پر نہیں کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کریم محبت کرتا ہے۔ اے کاش ہمیں ان اعمال کی توفیق ہو جائے، ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کریم ہم سے محبت فرمائے۔ اور اس باب میں آخری آیت سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے حبیب آپ ان کو کہہ دیں، اپنے غلاموں کو کہہ دیں۔ کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یا اس طرح بھی معنی ہو سکتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، آپ کے محب ہو جائیں، آپ کے اشارے پر جانیں قربان کرنے والے ہو جائیں۔ اگر آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اتباع کرو میری، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ چاہتے کیا ہو؟ اللہ سے محبت کرنا، تو پیروی کس کی کرو؟ حضور کی۔ اب حضور کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر تم حضور کی پیروی کر لو گے تو ہم مان لیں گے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کی پیروی کر لو، ٹھیک ہے ہم مان لیں کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو یا تمہاری محبت قبول ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں آگے فرمایا، فرمایا اگر تم حضور کی پیروی کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا وہ عمل کریں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی دہلیز پر آؤ، میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع رسول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔